اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ماں کی تربیت کیسے لوگوں کی اور چوروں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا عالم ہے، اور ماں نے جو آپ کا حصہ، دو بھائی ہیں آپ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بھائی اور ہیں، اور آپ کے والد محترم کا جو وراثت کا حصہ ملا وہ 40 دینار حضور غوث اعظم کے حصے میں آیا، اور 40 دینار آپ کے دوسرے بھائی کے حصے میں آیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے کی طرف بھیجا کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو، دین کی تربیت حاصل کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کام کرو۔ جب آپ نکلے تو ماں نے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اور آج ہماری ماؤں، آج ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں کہ اگر وہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو اس چھوٹی غلطی کے اوپر ان کی تربیت کریں، تاکہ بڑے ہو کر وہ اس غلطی کے عادی نہ بن جائیں۔ تو جب ماں نے یہ تربیت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پر روانہ ہو گئے، اور ماں نے وہ 40 دینار جو تھے آپ کے حصے کے، وہ ایک گدلی کے اندر سی کر وہ آپ کے کپڑوں میں ڈال دی، اور کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب وہ قافلہ چلا تو راستے میں رہزنوں نے، ڈاکوؤں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ حضور غوث اعظم کیونکہ بچے تھے، آپ کے پاس کوئی نہ آیا، کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا۔ آخر میں ایک ڈاکو آیا اور آ کر کہنے لگا، بچے کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا 40 دینار ہے میرے پاس۔ وہ ڈاکو کہنے لگا، تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ تمہارے پاس 40 دینار کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے جب مجھے روانہ کیا تھا، جو میرے باپ کی وراثت تھی 40 دینار، وہ ماں نے مجھے دے دیے تھے، اور مجھے یہ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ تو اس چور نے کہا، یہ بتاؤ کہ وہ 40 دینار کہاں ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ میرے کپڑوں میں سیے ہوئے ہیں۔ جب وہ کپڑے نکالے گئے تو دیکھا کہ وہ 40 دینار موجود تھے۔ جب وہ 40 دینار اس ڈاکو نے لیے تو وہ لے کر حضور غوث اعظم کو اپنے سردار کے پاس گیا، کہا کہ اس بچے کے پاس 40 دینار ہیں، لیکن ایک بات بڑے تعجب کی ہے، عجیب بات ہے، اگر یہ بچہ چاہتا تو جھوٹ بول کر یہ پیسے بچا سکتا تھا، ہمیں اس کے اوپر شک بھی نہیں تھا، اس کی رقم بھی بچ جاتی اور یہ محفوظ بھی رہتا، لیکن اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا امام، ولیوں کا سردار بنانا تھا۔ تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس ڈاکو کے سامنے گئے تو اس ڈاکو نے کہا، اگر تم جھوٹ بولتے تو تمہارا پیسہ بچ جاتا، 40 دینار تمہارے کام آ جاتے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے یہ تربیت، یہ نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں تو جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یہ جملے حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلنے تھے، اور ان ڈاکوؤں کی زندگیاں بدلنا تھی۔ یوں یوں حضور غوث اعظم گفتگو کرتے جا رہے تھے، ان کے گناہ دھلتے جا رہے تھے، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ تو جب پوری بات سن چکے، وہ کہنے لگے کہ تم نے اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کیا، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے،
ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اس کی کتنی باتوں کا انکار کر بیٹھے ہیں، ہم نے اس کی کتنی باتوں کو جھٹلا دیا ہے، ہم جھوٹ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کی وصیت تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ان ڈاکوؤں کی قسمت بدل گئی، تو اس لیے کسی نے کہا جو آئے تھے ڈاکہ کرنے لیکن سب قافلے والوں کا سامان بھی لٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا یہ اثر پیدا کر دیا کہ ان سارے ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی ولایت عطا فرما دی اور سارے اپنے وقت کے کامل ولی بنے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔